اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور دین میں اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا جس کو چل کر ہم کامیاب ہوں گے، اس کے لیے اللہ نے راستہ نبیوں کی محنت کو بنایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو دی۔ لہذا اس دین کی محنت کے بارے میں بڑی اہم بات ہوگی، چند سیکنڈوں میں اس نے پوری بات کا خلاصہ، اور متکلم جو ہے 2-3 منٹ 4 منٹ میں پھیلا کر جو ہے اپنے سے بات کر کے اس کو مسجد کی طرف لانے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور بیان کرنے والے جو ہے 20 منٹ سے لے کر گھنٹوں ممبر پر بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کام ایسا دی، تو جتنا اس کا وقت ہے اسی میں اس کو کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، حضور کی امت میں ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی کیا ذمہ داری، یہ عالم ذمہ داریوں کا عالم ہے۔ اللہ نے شرافت کی ہے، اس کا حساب ہوگا، اس لیے اللہ فرماتا ہے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہمیں ان سے حساب لینا۔ جیسے ہر کے کھانے پینے کی چیزیں لینے دینے سے احتیاط کیجیے، اگر جو اترنے لگے تو وہ سمجھ جائے بات کو، اور یہ کہ اللہ جزا خیر دے آپ نے بات کو سمجھایا۔ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں ابھی سے آپ کی جماعت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، تو اس سے کہا جائے نہیں، کام کا نظام، آپ اپنے محلے میں مسجد کی جماعت ہوگی اس کے ساتھ جڑیں، اور جو ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ان کے ساتھ مشورے میں شریک ہوں، اور گشتوں میں جائیں، شہروزہ لگائیں، اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ مل کر جہاں کے ڈرائیونگ تشریح یہ ان کو سمجھائے۔ بھائی لمبا سفر ہو تو تعلیم بھی کریں، اور تعلیم یہ نہیں کہ کھڑا ہو کر پورے ڈبے کو متوجہ دیا جائے، لیکن تعلیم بیٹھی کر ہو، اور جو ساتھی موجود ہیں ان میں یہ تعلیم احادیث کا پڑھنا، تجوید اور 6 نمبروں کا مطالبہ۔ جس طرح کے اعمال کے ساتھ ہمارا اور جب ہم اسٹیشن پر اتریں اور جس بستی میں جانا ہے بس سے ہم اتر گئے، تو اس وقت جہاں جمع ساتھی وہ جمع کر لیے جائیں، اور کوئی تقاضا وغیرہ ہو تو اس کی اجازت دے دی جائے، اور پھر وہاں بھی کہ بھائی ہمارا اس بستی میں آنا، اس جگہ پر آنا کس لیے، ہمارا اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی اس محنت ترقی کریں، اور یہ بستی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والی بستی بن جائے، یہاں کا ہر بچہ مرد اور عورت حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے۔ تو یہ ترغیب دی ہے، سفر میں کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور کھانا پینا آگے پیچھے ہوتا ہے، گرمی سردی انسان برداشت کرتا ہے، تو شیطان اس راستے سے آتا ہے اور نا امیدی دلاتا ہے، لیکن بھائی اللہ کے راستے کی یہ تکلیفیں یہ بہت بڑی خیریں اور بہت بڑی نعمتوں کے ملنے کا، ہدایت کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مجاہد جو جہان کے لیے اپنے گھوڑے کو باندھے اونٹے پر، اور وہ گھوڑا جو ہے چکر لگائے، تو چکر لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو یہ اتنا عمل محبوب ہے کہ اس کا چکر لگانا نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے، اور اس کی جیت اور گوبر کو بھی، پیشاب کو بھی قیامت میں نیکیوں میں تولا جائے گا۔ بھائی اس راستے کی نافرمانی، اللہ کے راستے میں ساری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر نکلنا، اس میں پسینے کا بہنا، اور اس میں سانس کا چلنا، اور اس میں تھکاوٹ کا درد کا ہونا، بھوک اور پیاس، یہ ایسی نعمتیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ باطل کے قول کو توڑ دیں گے اور فضاؤں کو نورانی بنا دیں گے۔ اس سے ساتھیوں کو بھائی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ تو اللہ کے دین کے لیے، دنیا والے بھی جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں، ان سے تو اللہ حساب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ان مشقتوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے ہلکی ناگواری جس میں ہمارا اختیار ہے کہ یہ غبار ہمارے جسموں پہ پڑتی ہے۔ اب یہ غبار پڑی ہے، ہم تو اس کا کوئی احساس نہیں کرتے، اور دنیا والے غبار کا کوئی بدلہ نہیں دیتے، لیکن اللہ ایسے مہربان ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر مسلمانوں کی جو ہے جنت والوں کے جسم پر ڈالا جائے گا۔ ایک لشکر جا رہا تھا، ایک صحابی الگ جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے، الگ کیوں جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول،
یہ جو غبار غبار ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعتزلوا، اس غبار سے مت بچو، اپنے آپ کو الگ نہ کرو، انہا لذریۃ لک فی الجنہ، یہ تو جنت کی خوشبو ہے تمہارے لیے جو اللہ خوشبو بنا کر لا رہے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب منبر کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے اور عرش کے سائے میں ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے اور عرش کے بیچ میں ایک مشک کے تیرے ہوں گے، ایک ہوا عرش کی طرف سے چلے گی اور وہ مشک ان کے جسموں پر گرے گی۔ یہ بڑے حیران ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے یہ مشک کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں پڑنے والی غبار جو تمہارے جسم پر پڑتی تھی، آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسم پر ڈالا۔ فرمایا جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے، جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کا دھواں بھی جسم کو چھو نہیں سکتا۔ اگر یہ بھوک لگے، پیاس لگے، تھکاوٹ ہو تو یہ سب نعمت تو ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور بھائی بستی والے بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی دعا کے عنوان سے بلا لیا جائے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ بستر اٹھائے ہوئے چند لوگ، یہ 12 آدمی